بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا بهدايته ومن علينا بالإيمان بوحدانيته ثم الصلاة والسلام على مصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لا سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وآخرهم الحجة بن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلاة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. میں ان دوستوں سے گزارش کروں گا جو اطراف میں تشریف فرما ہیں زحمت کر کے آگے تشریف لائیے. ایک درود بھیجیے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ جس نے ایک بار پھر ہمیں مہلت دی کہ ہم آئیں اور ان مجالس عزاداری سید الشہداء سے فائدہ اٹھائیں. کل رات تک بعض افراد ہمارے درمیان موجود تھے لیکن آج صبح ہی ان کے دار فانی کو ودا کرنے کی خبر ہمیں ملی. ہم شاید اپنی روزمرہ زندگی میں بھول جاتے ہیں
کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو اس مادی دنیا سے جانا ہے۔ یقین جانیے، اگر ہم اس بات پر یقین کر لیں کہ ایک دن ہمیں بھی جانا ہے، تو ہماری زندگی اس موجودہ حالت سے نکل کر ایک نیا رخ اختیار کر لے گی۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس بہت اہم اسلامی اصل کو ہم صرف دوسروں کی حد تک اس پر یقین کرتے ہیں اور اپنے ذات کو اس سے بری سمجھتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اکثروا ذکر الموت فإنہ، ایک مرتبہ درود دیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ ترجمہ عربی عبارت میرے ذہن میں نہیں آ رہی۔ مولا فرماتے ہیں کہ کثرت سے موت کا ذکر کیا کرو، کیونکہ موت کا ذکر کرنا انسان کے دل سے دنیا کی محبت کو ظاہر کر دیتی ہے۔ انسان اپنے پروردگار کی طرف توجہ کرنے لگتا ہے، اور ہمارے بزرگان اور عرفاء تزکیہ نفس کے مراحل میں ایک بہت اہم کام یہ انجام دیتے ہیں کہ ہر ہفتے یا ہر چند دن بعد وہ قبرستان جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کر فکر و تفکر کرتے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی ہمارے عزیز اپنے ہاتھوں سے یہاں لا کر دفن کر دیں گے۔ بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس راہ میں چل پڑیں، ان ایام سے استفادہ کریں، تو موت کو نہیں بھولنا چاہیے، موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اگر موت کو ہم بھول گئے، ہم اپنے آپ کو تا حیات زندہ سمجھیں گے، اور یہ فکر اور یہ خام فکر ہمارا عقیدہ بن جائے گی کہ ہم نہیں مریں گے۔ اور اگر اس بات پر ہمارا عقیدہ بن گیا کہ ہم نہیں مریں گے، کہ ہم تا ابد اس دنیا میں زندہ رہیں گے، تو یہی حالت جو آج کل آپ ہمارے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اس سے بدتر حالت ہو جائے گی۔ ایک حکایت بیان ہوئی ہے کتابوں میں کہ ایک شخص اپنے جوانی کے ایام میں حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرتا ہے اور اس سے وعدہ لیتا ہے کہ جب میری نوبت آئے گی تو تم حتماً مجھے خبر دے دینا، آنے سے پہلے مجھے اشارہ کر دینا تاکہ میں آمادہ ہو جاؤں، تاکہ میں اس آخرتی سفر کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لوں۔ جوانی کے ایام گزر جاتے ہیں، یہ شخص بوڑھا ہو جاتا ہے اور بڑھاپے کے ایام آ جاتے ہیں، اور ایک دن اس کی روح قبض کرنے کے لیے حضرت عزرائیل علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ حضرت عزرائیل، میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ جب میری نوبت آئے گی تو آپ مجھے خبر کر دیں گے، آپ مجھے اطلاع دے دیں گے تاکہ میں اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا اس سفر کے لیے، لیکن آپ نے مجھے اطلاع نہیں دی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ پاگل شخص، نادان شخص، میں نے کئی اطلاعات تمہارے لیے بھیج دی، کئی نشانیاں تمہارے لیے بھیج دی، لیکن تم غافل رہے۔ کیا تمہارا بھائی اس دنیا سے نہیں چلا گیا؟ کیا تمہارے ہمسائے میں فاقگی نہیں ہوئی تھی؟ کیا تمہارے بال سفید نہیں ہوئے تھے؟ یہ سب نشانیاں تھیں جو میں نے تمہارے لیے بھیج دی، لیکن تم نادان
اور غافل اس مادی دنیا میں اتنے الجھ گئے تھے کہ ان سب چیزوں کو بھول گئے. ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بندگی ہمارا عنوان گفتگو موضوع سخن حقیقت بندگی. کل کے بحث کو کچھ مزید آگے بڑھا کر چند ایک معروضات اور آپ کی زحمات کو تمام کروں گا. بیان ہوا کہ عصر حاضر عصر ظہور کہلاتا ہے بزرگان کے نزدیک، علماء دین کے نزدیک، مجتہدین کے نزدیک عصر ظہور کہلاتا ہے. اور ہمیں یہ بشارت دے دی گئی ہے کہ امام زمانہ کا ظہور بہت نزدیک ہے. حضرت آیت اللہ بہجت کا قول میں نے آپ کے لیے بیان کیا کہ ہم پہلے جوانوں کو بشارت دیا کرتے تھے، لیکن اب ہم بوڑھوں کو بھی بشارت دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو آمادہ کر لیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ امام کی آمد نزدیک ہے. امام کی آمد نزدیک ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ امام آ جائیں اور ہم ابھی تک تیار نہ ہو. شاعر نے کیا خوب کہا ہے وہ شعر امام کے زبان سے کہ آ جاؤں میں آنے سے مجھے آر نہیں ہے، آ جاؤں میں آنے سے مجھے آر نہیں ہے، لیکن میرا لشکر ابھی تیار نہیں، لیکن میرا لشکر ابھی تیار نہیں ہے. تو اس طرح نہ ہو کہ زمانے کا حسین آ جائے اور ہم ابھی تک تیار نہ ہو. عصر ظہور کی بات ہو رہی تھی اور یہ بھی بیان ہوا کہ ایک مومن کے لیے لازمی ہے کہ وہ شرک اور شیطان کی صفات کو بھی پہچانے. اسے شیطان کے ساتھ بھی آگاہی ہونی چاہیے، شیطان کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے. تو اب نہیں پڑتا وہ انسانی شیطان ہو یا جنی شیطان. ایک بزرگ بتلا رہے تھے کہ اسلام دشمن عناصر کے پاس، اور وہ عناصر جو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کو ناکام بنانے کی سازشیں کر رہے ہیں، ان کے پاس امام زمانہ کی ہر اطلاع آیات اور روایات میں سے موجود ہے. اور صرف ان کے پاس امام زمانہ کی تصویر نہیں ہے. ان کو یہ معلوم ہے کہ امام زمانہ کا ظہور کہاں ہوگا، ان کو یہ معلوم ہے کہ وہاں سے امام کس طرف حرکت کریں گے، ان کو یہ معلوم ہے کہ جنگ کہاں پر ہوگی، ان کو یہ معلوم ہے کہ کس طرح شیعہ اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں امام زمانہ کے ظہور کے لیے. ان کو یہ معلوم ہے کہ اگر شیعہ مرجعیت کے نزدیک رہے، اگر شیعہ مرجعیت کے تابع رہے تو ان کے کیے پر پانی پھر جائے گا. اس لیے اسی لابی کے تحت وہ پروگرام بنا رہے ہیں اور ان پروگرامز کو اپلائی کر رہے ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں. دجال کا ذکر ہوا کل کہ دجال کی روایات کو جب بزرگان اینالائز کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، تو میں نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ دجال کوئی دیو مانند موجود نہیں، بلکہ دجال ایک سسٹم کا نام ہے. دجال کی دو خصوصیات میں نے بیان کی کہ ایک دجال کی ایک آنکھ ہے اور دوسری خصوصیت یہ تھی دجال کی کہ اس کا دعویٰ تھا کہ انا ربکم الاعلی. تیسری صفت جو روایات میں بیان کی گئی ہے دجال کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اس کی غذا ایک پہاڑ جتنی ہے. بزرگان یہ بتلاتے ہیں کہ دیکھیے اس وقت دنیا میں جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے چینلز ہیں، انٹرٹینمنٹ کی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ سب اس وقت یہودیوں کے تابع ہے. چاہے ہالی ووڈ ہو، چاہے CNN ہو، چاہے BBC ہو، سب یہودیوں کے تابع ہے. اور یہ یہودی آپ کو معلوم ہے جب ہالی ووڈ کوئی فلم بناتی ہے تو ایک فلم پر $ملین وہ خرچہ کرتے ہیں، پیسے خرچ کر کے ایک فلم بناتے ہیں، اور یہ فلم ہمیں اور آپ کو 30-40 روپے میں تیار مل جاتی ہے.
دجال کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کا کھانا ایک پہاڑ جتنی ہے. تو بزرگان یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیسے ہالی ووڈ اور مختلف چینل سپینڈ کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، اس لیے تاکہ لوگوں کی فکروں کو مفلوج کر دیا جائے. انہیں پتہ چل گیا ہے کہ سامنے سے ان کا مقابلہ، ان شیعوں کا مقابلہ کرنا مشکل ہے. بقول ایک یورپین مفکر کے کہ وہ کہہ رہا تھا اپنی کتاب میں اس نے لکھی ہے کہ شیعہ وہ قوم ہے، اس پرندے کی مانند ہے شیعہ جس کے 2 پر ہیں. اس پرندے کے ایک پر سبز رنگ کا ہے اور اس پرندے کے ایک پر سرخ رنگ کا. اس پرندے کا سبز پر اسے امام زمانہ کے ساتھ ملاتا ہے اور اس پرندے کا سرخ پر اسے کربلا کے ساتھ ملاتا ہے. ان کے پاس وہ جذبہ موجود ہے. ہماری آخری حد موت کی دھمکی دینا ہے، لیکن ان کی ابتدا موت سے ہوتی ہے. یہ سب آمادہ ہے موت کے لیے، شہادت کے لیے یہ سب آمادہ ہے. بس ڈائریکٹ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. کس طرح ان کو ہرایا جائے؟ فکری حوالے سے انہیں مفلوج کر دیا جائے. فکری حوالے سے انہیں مفلوج کر دیا جائے. انہیں ان کی مرجعیت سے جدا کر دیا جائے. بحرین کے بارے میں آپ نے سنا ہے، 1-1.5 سال سے بحرین کے شیعوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے. لیکن ایک بحرینی نمائندے نے کہا کہ اس 1.5 سال میں ہم نے صرف اور صرف 60 شہید دیے. اس 1.5 سال کے عرصے میں ہم نے صرف اور صرف 60 شہید دیے ہیں. جب وجہ پوچھی گئی تو یہ بتلایا گیا کہ ہمارے بحرین میں ایک مرجع رہتے ہیں کہ سارے شیعہ اس مرجع کے تابع ہیں. اگر وہ مرجع تقلید لوگوں کو کہتا ہے کہ باہر سڑکوں پر نکل جاؤ، لوگ نکل جاتے ہیں. اگر یہی مرجع کہتا ہے کہ گھروں میں رہو، لوگ گھروں میں رہ جاتے ہیں. اسی وجہ سے ہم زیادہ نقصان نہیں اٹھا رہے. اور اسی بات کو دشمن نے صدر اسلام سے درک کر لیا تھا، سمجھ لیا تھا اسی بات کو، اور امام کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جب امام کی شہادت ہوئی اور یہ خبر شام تک پہنچی تو لوگ تعجب کر کے کہہ رہے تھے کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے. انہیں معلوم تھا اگر یہ امامت کے گرد جمع ہو جائے، امامت کے پاس جمع ہو جائے تو ان کو ہرانا مشکل ہے. اسی وجہ سے لوگوں کو امامت سے اور ولایت سے دور کر دیا. اور آج بھی یہ وہی حربہ استعمال کر رہے ہیں. لوگوں کو مجتہدین سے دور کر رہے ہیں، لوگوں کو مرجعیت سے دور کر رہے ہیں. اور یقین جانیے اگر ایک مرتبہ ہم مرجعیت سے دور ہو گئے، ولایت دینی سے دور ہو گئے، تو اس کے بعد ہمارا مٹ جانا کوئی مشکل کام نہیں. انگلش کی ایک بہت مشہور کہاوت ہے، آپ سب کو معلوم ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول کے نام سے، کہ تقسیم کرو اور ان پر حکومت کرو. تو ہمارا ایک فریضہ یہ ہے دشمن کے مقابلے میں، دجال کی صفت کے مقابلے میں، کہ ان فلموں کے ذریعے، ان نیوز چینلز کے ذریعے یہ ہمارے فکر کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں، ہمارے فکر کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارا سب سے پہلا فریضہ اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اعتقادی حوالے سے مضبوط بنائیں. جب تک ہم اعتقادی حوالے سے مضبوط نہیں ہوں گے، ہمارا ہرانا بہت آسان ہو جائے گا. اگر اسی مجمع میں ابھی کوئی شخص آ جائے، ابھی کوئی کافر آ جائے، شیعوں کا مجمع ہے، مسلمانوں کا مجمع ہے، اگر کوئی کافر آ جائے اور اس مجمع سے پوچھنے لگے کہ اس مجمع میں کون ہے جو میرے لیے خدا کا وجود ثابت کر سکے، تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو. مسلمان اور کافر میں عقیدے کا فرق ہے. سب سے پہلے عقیدے کا فرق آتا ہے، اس کے بعد عمل کا فرق آتا ہے، اس کے بعد اخلاق کا فرق آتا ہے. وہ چیز، وہ بارڈر جو ہمیں کافروں سے جدا کرتی ہے، وہ عقیدے کا بارڈر ہے. اگر کوئی آ کر ہم سے یہ پوچھ لے کہ اس مجمع میں کون ہے جو میرے لیے خدا کا وجود ثابت کر سکے، اگر ہم کر سکے ثابت خدا کے وجود کو تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر خدا کے وجود کو ہم ثابت نہ کر سکے تو محض ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. اگر ہم رسول خدا کی خاتمیت کو ثابت کر سکیں تو ہم مسلمان ہیں، وَإِلَّا اگر ثابت نہ کر سکیں مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. اگر ہم امام
علی علیہ السلام کے امامت کو ثابت کر سکیں، ہم اپنے آپ کو شیعہ کہلانے کا حق رکھتے ہیں. اگر ثابت نہ کر سکے شیعہ کہلانے کا حق نہیں رکھتے. صرف الفاظ سے حقیقتیں نہیں بدلتی. انسان کو اپنے حقیقت کو بدلنا چاہیے، نہ کہ لیبلز کو چینج کرنا چاہیے. کسی ہیرے کو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، اس کے نیچے لکھ دوں کہ کوئی معمولی پتھر ہے، آپ مجھ پر ہنسنے لگیں گے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے. ہیرے کی حقیقت بتلا رہی ہے کہ میں ہیرا. الفاظ چینج کرنے سے وہ ہیرے کی حقیقت نہیں بدلتی. اگر ہم اپنے آپ کو حقیقی شیعہ بنانا چاہتے ہیں، حقیقی مسلمان بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اعتقادی حوالے سے اپنے آپ کو مضبوط کر لینا چاہیے. اور اگر آیات اور روایات کی طرف آپ رجوع کریں تو قبر میں جب سوال و جواب کیا جائے گا، سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا، تو ہم اپنی اس مادی زبان سے جواب نہیں دیں گے. اگر ہم سوچ لیں کہ مرنے سے پہلے ہم سب چیزیں رٹ لیں گے، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا خدا پروردگار ہے، اللہ ہے، ہمارے نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود بھیجیں، رٹ کر ہم قبر میں فرشتوں کا جواب دیں گے، تو یہ ایک خام خیال ہے. کیونکہ آپ کو دنیا میں معلوم ہے جب انسان کے اوپر تھوڑا پریشر آ جاتا ہے، انسان فوراً اپنی بہت ابتدائی معلومات بھول جاتا ہے. آپ تصور کیجئے بس آپ کہیں جا رہے ہیں اور فوراً آپ کو پولیس روک لیتی ہے اور آپ کے اوپر چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے. بہت سے ایسے واقعات ہم نے دیکھے ہیں کہ جب شخص کا نام پوچھا جاتا ہے شخص اپنا نام بھول جاتا ہے. بہت معمولی سا پریشر ہے، لیکن موت ایک ایسا خطرناک مرحلہ ہے کہ انسان بہت سی چیزوں کو بھول جاتا ہے. اسی دنیا میں جب انسان کے سر پر ایک ضربت لگتی ہے انسان اپنی یادداشت کھو دیتا ہے. تو جب تک یہ علم جو ہم خدا کے بارے میں رکھتے ہیں کہ خدا ایک ہے، خدا موجود ہے، خدا قادر ہے، خدا عالم ہے، اگر یہ علم عقیدے میں نہ بدل جائے تو ہم قبر میں جواب نہیں دے سکتے. اس علم کو ہمیں محنت کر کے عقیدے میں چینج کرنا چاہیے. اب جا کر تفاسیر کا مطالعہ کریں، آپ جا کر اعتقادات کی کتب کا مطالعہ کیجئے، یہی بات آپ کو نظر آئے گی. عقیدے اور علم میں اسی چیز کا فرق ہے. ایک مرتبہ میں علم رکھتا ہوں کہ خدا موجود ہے، لیکن یہ علم مجھے میری عملی زندگی میں گناہوں سے نہیں روکتی. مجمع جمع ہوا ہے، غیبت کی محفل جمی ہوئی ہے، باوجود اس کے کہ مجھے علم ہے کہ خدا موجود ہے، خدا مجھے سن رہا ہے. مولا کیا فرماتے ہیں کہ اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات فإن الشاہد هو الحاکم. تنہائیوں میں گناہوں سے پرہیز کرو. کس لیے؟ فإن الشاہد هو الحاکم. وہ جو تمہارا مشاہدہ کر رہا ہے، وہ جو شاہد ہے قیامت میں وہی حکم کرنے والا ہوگا. اگر میں اس بات سے غافل ہو جاتا ہوں اور گناہوں پر گناہ کرتا چلا جاتا ہوں تو میرا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ میں خدا پر عقیدہ نہیں رکھتا، صرف خدا کے بارے میں علم رکھتا ہوں. کہ اس طرح اگر کسی کمرے میں انسان اکیلا ہو اور انسان کو یقین ہو کہ اس کمرے میں 3-4 اینگل سے کیمرے لگے ہوئے ہیں، انسان کس طرح احتیاط سے عمل کرتا ہے. لیکن جب اپنی عملی زندگی میں انسان عمل کرتا ہے تو اصلاً خدا کی پرواہ نہیں، اسے یہ پرواہ نہیں کہ خدا نے اس بات کی طرف ہمیں ترغیب کی ہے یا اس بات سے ہمیں روکا ہے. بس اگر اس طرح ہم عمل کریں گے تو یہ بات واضح کر دیتی ہے کہ ہم عقیدہ نہیں رکھتے خدا پر، ہم قیامت پر عقیدہ نہیں رکھتے. اور جب عقیدہ نہیں رکھتے تو ہمارے اور ایک کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں. ایک مرتبہ درود بھیجئے محمد والے محمد پر. اور اسی عقیدے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام کے اصحاب امام کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. خوارج امام کے اصحاب تھے پہلے، لیکن چونکہ عقیدہ مضبوط نہیں تھا، چونکہ امام کو قرآن ناطق نہیں مانتے،
کیونکہ امام کی معصومیت اور عصمت پر عقیدہ نہیں تھا، امام کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا تو بہت سے افراد جو اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، امام کے خلاف قیام کریں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ امام پر عقیدہ نہیں، امام کی نسبت اور خدا کی نسبت عقیدہ موجود نہیں۔ بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ دجال کے اس فتنے سے بچیں، دجال کی مختلف دجال کے حربے ہمارے اوپر کار فرما نہ ہو، مؤثر ثابت نہ ہو، تو ہمیں اپنا عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے۔ کم از کم ہمیں ایک اعتقادی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہم میں سے کتنے ابھی افراد موجود ہیں جنہوں نے کم از کم ایک اعتقادی کتاب کا مطالعہ کیا ہو؟ جا کر توضیح المسائل میں آپ دیکھ لیجئے، توضیح المسائل کی ابتدا اسی بات سے ہوتی ہے کہ اعتقادات میں تقلید جائز نہیں، بلکہ جا کر آپ اعتقادات کی کتاب پڑھیے، کلاسوں میں شرکت کیجیے اور عقلی حوالے سے مطمئن ہو کر آپ آ کر توضیح المسائل پر عمل کیجیے۔ بس ہمارے اوپر ایک شیعہ، ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ واجب ہے، جس طرح نماز واجب ہے، جس طرح روزہ واجب ہے، اپنے اعتقادات کو مضبوط کرنا اور محکم کرنا اور جاننا ہمارے اوپر واجب ہے۔ تیسری، چوتھی جو صفت دجال کے لیے بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دجال کا فتنہ عالم کے مشرق اور مغرب ہر جگہ میں پھیل جائے گا۔ اور شاید اس صفت کو سنتے ہی آپ کے ذہن میں مختلف مصادیق آ گئے ہوں کہ دیکھیے کیبل جو ہمارے ہاں موجود ہیں، انٹرنیٹ جو ہمارے ہاں موجود ہیں، اور وہ جو غلط استعمال کر رہے ہیں، صرف پاکستان تک محدود نہیں، صرف انڈیا تک محدود نہیں، پوری دنیا میں یہ پھیل گیا ہے۔ آپ واقعاً اس بات پر سوچئے کہ ایک فلم پر جب بلین ڈالرز خرچ ہوتے ہیں، یہ کیبل آ کر ہمیں 200 روپے میں ہر دن 100 کے قریب فلمیں دکھاتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اپنے فتنے کو پھیلانا چاہ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں شیعہ معاشرہ ہونے کے باوجود غربی کلچر ہم نے اپنا لیا ہے۔ جوانوں کو آپ دیکھیے، بچے اور بچیوں کو آپ دیکھیے، ان کے لباس، ان کے ہیئر سٹائلز، چلنے اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقے، مختلف گھروں میں آنے جانے کے طریقے، غربی کلچر کو ہم نے اپنا لیا ہے۔ اور اسی وجہ سے جب شہادت کی بات آتی ہے، اسی وجہ سے جب جلوسوں کی بات آتی ہے، مجلسوں کی بات آتی ہے، تو والدین اپنے بچوں کو جانے سے منع کرتے ہیں، اپنے بچوں کو جانے سے منع کرتے ہیں کہ نہ جاؤ، جان کا خطرہ ہے۔ وہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو بالکل سمجھا ہی نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد، اس عظیم قربانی کا مقصد یہی تھا کہ امام ہمیں یہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ انسان کی سب سے قیمتی چیز اس کی جان نہیں، اس کا عقیدہ اور اعتقاد ہے، اس کا دین سب سے قیمتی ہے۔ اگر اس دین کے لیے اس کو جان بھی دینا پڑے تو اسے اپنی جان بھی دے دینی چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف امام حسین نے صرف ہمیں عزادار بنایا ہے۔ امام حسین کی اس قربانی کا مقصد ہمیں دیندار بنانا تھا، نہ کہ عزادار۔ عزاداری ہم کرتے ہیں، ہمارا وظیفہ ہے، لیکن امام نے جو قربانی دی وہ ہمارے عزاداری کے لیے نہیں دی، بلکہ ہماری دینداری کے لیے امام نے اتنی عظیم قربانی دی۔ جتنی بھی قربانیاں، اور واقعاً جب ہم اپنی عملی زندگی میں ان قربانیوں کو بھول جاتے ہیں تو اس جیسا ہے کہ جیسے ہم ان قربانیوں کو اپنے پاؤں تلے مسل دیتے ہیں۔ امام نے قربانی دی کہ ہم نماز اول وقت کی اہمیت جان سکے۔ ظہر عاشورہ جنگ کے درمیان امام نماز اول وقت با جماعت ادا کر رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں کتنی اہمیت دیتے ہیں نماز جماعت کو، نماز اول وقت کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ امام اپنے قیام کا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بتلا رہے ہیں، کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ معاشرے میں ہم کتنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔
اگر انسان آہستہ آہستہ ان باتوں کو سوچنے لگے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں لیکن جو ہی مسجد کے دروازوں سے باہر جاتے ہیں یہ سب باتیں بھول جاتے ہیں. اسی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے مقصد کو بارہا و بارہا ہمارے لیے بیان کیا گیا لیکن ہم میں تبدیلی نہیں آتی. البتہ خدا نخواستہ کسی کی شان میں جسارت نہیں کرنا چاہتا, کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ حقیقت بات ہے. مثلا 10 سال پہلے بھی ہم غیبت کیا کرتے تھے, 10 سال پہلے بھی ہم جھوٹ بولا کرتے تھے, نامحرم کی طرف ہماری نگاہ بڑھتی تھی, موسیقی سنا کرتے تھے, اور 10 سال مجلسوں میں شرکت کرنے کے باوجود آج بھی وہی صفات ہمیں موجود ہیں. اور واقعاً اگر ان صفات کو ہم اپنے آپ سے دور نہیں کریں گے, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد والے محمد. کل رات کی طرح مجمع بہت زیادہ ہے لیکن ظاہراً دوستوں کو نیند آ رہی ہے. بس چند ایک معروضات اور اپنی ذہنات کو تمام کروں گا. ایک مرتبہ بلند آواز میں درود بھیجیے محمد والے محمد. امام خمینی فرماتے ہیں کہ جس طرح تعلیم اسلامی 3 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں, اعتقادات, احکامات اور اخلاق, اسی طرح عالم قیامت میں انسان کے لیے انہی درجات کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 بہشت اور 3 جہنم ہیں. اعمال کے لیے الگ بہشت اور جہنم, اعتقادات کے لیے الگ بہشت اور جہنم, اور اخلاق کے لیے الگ بہشت اور جہنم. اور امام فرماتے ہیں یہ جو سخت عذاب ذکر کیے گئے ہیں آیات اور روایات میں, یہ اعمال کے جہنم کا عذاب ہے جو بہت انتہائی آسان عذاب ہے اعتقادات کے جہنم اور اخلاق کے جہنم کی نسبت. اور یہ اعمال کے جہنم کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر اس جہنم کے آگ کا ایک ذرہ بھی اس دنیا میں لایا جاتا تو یہ دنیا میں نابود ہو جاتی. یہ اعمال کے جہنم کے بارے میں بتایا گیا. اور اس سے سخت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اخلاق کے جہنم کے عذاب کو اصلا تصور نہیں کر سکتے. اتنا سخت عذاب ہوگا کہ ہم اس کو تصور کرنے سے قاصر ہیں. اور اس کے بعد مرحلہ پہنچتا ہے اعتقادات کے جہنم کا, جو ان دونوں سے بہت زیادہ سخت اور خطرناک جہنم ہے. بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان 3 جہنموں سے ہمیں نجات حاصل ہو تو سب سے پہلے اپنے اعتقادات کو صحیح کرنا چاہیے, اس کے بعد اپنے اعمال کو صحیح کرنا چاہیے, اور اس کے بعد اپنے اخلاق کو صحیح کرنا چاہیے. کیونکہ اگر دوبارہ وہی بات کہ اعتقادی حوالے سے, عملی حوالے سے, اخلاق کے حوالے سے ہم اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے تو امام خود بھی اور امام کے سفیر بھی امام حسین علیہ السلام کے سفیر کی طرح تنہا رہ جائیں گے. جب امام حسین علیہ السلام اپنے سفیر کو بھیجتے ہیں کوفہ, حضرت مسلم کوفہ تشریف لاتے ہیں, لوگ آ کر ان کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں. مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے, ہزاروں کا مجمع موجود ہے. عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے, مجمع کم ہوتا ہے. اور جب حضرت مسلم اپنی نماز تمام کر کے پیچھے دیکھتے ہیں تو یکا تنہا رہ گئے ہیں. مولا حسین علیہ السلام بہت مظلوم تھے, مولا امام حسین علیہ السلام بہت مظلوم تھے, لیکن شہادت سے پہلے مولا کے پاس عباس جیسا بھائی موجود ہے, مولا کے پاس علی اکبر موجود ہے, مولا کے پاس قاسم موجود ہے. لیکن مسلم ابن عقیل یکا و تنہا مسجد سے نکلتے ہیں. روایات میں بیان ہوا کہ ایک گلی میں آ کر کسی گھر کے سامنے حضرت مسلم بیٹھ جاتے ہیں. ایک بوڑھی عورت باہر نکلتی ہے, دیکھتی ہے کہ
ایک جوان بیٹھا ہوا ہے، جوان کو کہتا ہے جوان یہاں سے چلے جاؤ، میں اس گھر میں اکیلی ہوں اور لوگ برا کہیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے۔ ایک مرتبہ پھر یہ عورت یہ جملہ دہراتی ہے، 2-3 مرتبہ جب یہ عورت یہ جملہ دہراتی ہے تو حضرت مسلم پلٹ کر جواب دیتے ہیں کہ میں اس شہر میں غریب ہوں، اس شہر میں میرا کوئی نہیں، میں کس کے پاس جاؤں۔ جو ہی عورت یہ جملہ سنتی ہے پوچھنے لگتی ہے کہ اے شخص تم کہاں سے ہو، کس قریے سے تمہارا تعلق ہے، کس شہر سے تمہارا تعلق ہے۔ حضرت مسلم جواب دیتے ہیں میرا تعلق مدینہ النبی سے ہے، میں مدینے سے میرا تعلق ہے۔ یہ عورت پوچھتی ہے شخص تم کس لیے آئے ہو، تم کون ہو اور مدینے سے یہاں تک کس لیے آئے ہو۔ حضرت مسلم پلٹ کر جواب دیتے ہیں کہ میں امام علی علیہ السلام سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے کا سفیر ہوں، میں حسین ابن علی کا سفیر ہوں، اور حسین نے مجھے یہاں بھیجا ہے تاکہ دیکھ لوں کہ لوگ آمادہ ہے کہ نہیں، لوگ حسین کی بیعت کے لیے آمادہ ہے یا نہیں۔ جو ہی عورت یہ جملہ سنتی ہے حضرت مسلم کو اپنے گھر لے آتی ہے، کھانا دیتی ہے، پانی پلاتی ہے، اور ایک مرتبہ حضرت مسلم کو ایک کمرے میں لے جا کر چھپا دیتی ہے۔ جب اس عورت کا بیٹا آتا ہے، ابن زیاد کے دربار سے آتا ہے، ابن زیاد نے اعلان کر لیا تھا کہ جو بھی مسلم کو میرے پاس لے کر آئے میں اسے بہت بڑا انعام دوں گا۔ یہ بیٹا آتا ہے گھر میں اور سمجھ جاتا ہے کہ اس گھر میں کوئی اجنبی آیا ہے۔ جو ہی سمجھ جاتا ہے کہ مسلم اس گھر میں موجود ہے، فوراً دارالامانہ کی طرف چلا جاتا ہے اور فوج کو بلاتا ہے، فوجیوں کو دعوت دیتا ہے کہ اگر مسلم کو گرفتار کر لو۔ جو ہی فوجی آتے ہیں دروازے پر، حضرت مسلم کو باہر بلاتے ہیں، لیکن یہ عورت ممانعت کرتی ہے۔ وہ دھمکی دیتے ہیں کہ عورت اگر مسلم کو باہر نہ بھیجا تو تمہارے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ جو ہی مسلم یہ جملہ سنتا ہے اجرکم اللہ، فوراً باہر آ جاتا ہے۔ عورت مجھے جانے دو، یہ جب بھی آگ لگانے کی دھمکی دیتے ہیں آگ لگانے سے دریغ نہیں کرتے۔ بیت رسول اللہ کے گھر کو انہوں نے آگ لگا دی، جب بھی دھمکی دیتے ہیں دریغ نہیں کرتے۔ حضرت مسلم باہر آتے ہیں، دارالامانہ میں لے جایا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، بس تھوڑی اور زحمت دینی ہے۔ دارالامانہ لے جایا جاتا ہے، حضرت مسلم سے آخری پوچھا جاتا ہے اے مسلم آخری کوئی وصیت رکھتے ہو، تمہاری آخری کوئی خواہش ہے؟ حضرت مسلم فرماتے ہیں ہاں میری 2 خواہشیں ہیں۔ کیا خواہشیں ہیں؟ ایک خواہش یہ ہے کہ مجھے ایک شخص چاہیے جو میری تلوار اور ذرا میرے آقا اور مولا حسین کے پاس لے جائے۔ دوسری خواہش کیا ہے مسلم؟ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میں جب کوفہ آیا تھا اور لوگوں نے میرے ساتھ بیعت کی تھی تو میں نے اپنے مولا حسین کو خط لکھا کہ مولا آئیے، کوفے والے تیار ہیں، لیکن ابھی میں ایک قاصد چاہتا ہوں جو آ کر میرے مولا کو خبر دے۔ میرے مولا سید ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہو گئے ہیں، مکہ سے روانہ ہو گئے ہیں۔ مجھے ایک قاصد چاہیے جو جا کر میرے مولا کو یہ بتا دے کہ مولا کوفہ نہ آئیے، کوفہ والے وفا نہیں۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا بحق محمد و آل محمد اسلام و مسلمین تشیع کو سر بلند فرما، کفر کفار و منافقین کو سر نگو فرما، ہماری آمادگی کے ساتھ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمارے ذوی حقوق جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں انہیں بخش دے، مومنین و مومنات ہمارے ذوی حقوق جمع حاضر منتظمین جو بھی مشکلات رکھتے ہیں انہیں برطرف فرما، جو بھی حاجات رکھتے ہیں انہیں پورا فرما، جو بھی مریض رکھتے ہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات۔